مراحل ہیں اور نکاح کے 4 مراحل سے ہر ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے اگر وہ اس اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں منگنی ہے، دوسرے مرحلے کے اندر نکاح کی تقریب ہے اور تیسرے مرحلے کے اندر جہیز کی خریداری ہے اور چوتھے مرحلے میں رخصتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گھروں میں بہنیں اور بیٹیاں کئی سالوں تک اسی انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ کب ہمارے پاس یہ چاروں چیزیں مطلوبہ مقدار کو پہنچ جائیں تاکہ ہم اپنی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی شادی کے یہ چاروں مراحل رکھنا چاہتا ہوں، یہ احساس دلانے کے لیے اور یہ دعوت فکر دینے کے لیے کہ ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں اور اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جن کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی یہ شادی اور شادی کے یہ چاروں مراحل کتنی سادگی کے ساتھ سر انجام دے دیے گئے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی منگنی کا مرحلہ آیا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور آپ کے میرے اوپر مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، بس ایک اور احسان مجھ پر فرما دیجئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سادہ سا سوال تھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پروقار انداز کے اندر جواب دیا، اہلا و سہلا مرحبا، علی تو میرا اپنا ہے، وسہلا علی میں نے تو تیرے لیے اس نکاح کو آسان بنانا ہے، تیرے لیے نکاح کو مشکل نہیں بناؤں گا، جہیز کی کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، اور مرحبا خوش آمدید، تمہارا آنا یہ مبارک ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سمجھ لو کہ یہ منگنی مکمل ہو گئی ہے اور یہ رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد دوسرے مرحلے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے علی سے فرمایا، علی نکاح کی تقریب سے جانی ہے، دعوت ولیمہ کا اہتمام کرنا ہے، حق مہر ادا کرنا ہے، تیرے پاس کچھ ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میرے پاس تو صرف اور صرف ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار کو اپنے پاس رکھ لو، تلوار کو مت بیچنا کیونکہ تلوار تیرے میدان جہاد میں تجھے کام آئے گی، لیکن جا اور زرہ فروخت کر کے آ تاکہ تیرا حق مہر اور دعوت ولیمہ کا اہتمام کر دیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے بھی لیتے ہیں، خرید بھی لیتے ہیں اور رقم بھی واپس کر دیتے ہیں اور زرہ بھی واپس کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہو اور حق مہر ادا کرنے والا عثمان بن عفان ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4000 درہم لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور یوں نکاح کا، شادی کا یہ دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے کے اندر جب جہیز کی خریداری کا مرحلہ آتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے علی سے فرماتے ہیں، جاؤ جا کر بازار سے جہیز کا سامان خرید کر لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چارپائی لے کے آتے ہیں، ایک مشکیزہ لے کے آتے ہیں، ایک پانی کا پیالہ لے کے آتے ہیں اور اسی طرح ایک آٹے کی چکی، پیسنے والی آٹے کی چکی لے کے آتے ہیں اور 2 گدے جو کہ کھجور کے پتوں سے بھرے ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جہیز کا یہ سامان لا کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ لاڈلی اور ہونہار ہیں؟ کیا ہماری بہنیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عظیم لاڈلی اور چہیتی سے زیادہ لائق اور فائق ہیں، ان سے زیادہ پیاری اور لاڈلی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اگر چاہتے تو کیا اپنی بیٹی کو اس سے زیادہ جہیز نہیں دے سکتے تھے؟ آج جہیز کی مطلوبہ مقدار تک پہنچنے کے لیے چائے کا ایک چمچ بھی اگر کم پڑ جائے تو اس بہن بیٹی کو
اس لڑکی کو، اس نئی نویلی دلہن کو تانے سننے کو ملتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے اس جہیز کے معاملے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ایک جملہ تک نہیں کسا، ایک لفظ تک نہیں نکالا، ایک لفظ بھی گلے شکوہ کا نہیں نکالا۔ میرے مسلمان بھائیوں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب اصلاحی خطوات میں بہت عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی کی جو رسومات ہیں اور نکاح کی تقریبات کی جو رسومات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے مالدار طبقے کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ ایک مالدار صاحب حیثیت آدمی، صاحب ثروت آدمی جب اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی تقریبات میں رسومات اور رسم و رواج کا اہتمام نہیں کرتا تو اسے کوئی تانا نہیں کسے گا، اسے کوئی جملہ نہیں کسے گا، بلکہ جملہ اگر کسا جاتا ہے تو ایک غریب کو کسا جاتا ہے، اور لوگ غریب کو یہ تانا دیتے ہیں، ایک مفلس کو، نادار کو یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ تھا ہی کنگلا، یہ تو بیچارہ تھا ہی مفلس اور نادار، یہ کیا رسومات ادا کرتا، یہ کیا جو ہے نا اپنی بیٹی کو جہیز دیتا۔ لیکن ایک مالدار آدمی کو، ایک صاحب حیثیت آدمی کو کم از کم یہ تانے تو سننے کو نہیں ملتے، کیونکہ ایک مالدار آدمی، پیسے والا آدمی جب اپنی بیٹی اور بیٹے کی نکاح کی تقریب کو سادہ بناتا ہے، مسنون بناتا ہے، تو اسے کم از کم یہ تانا تو کوئی نہیں دیتا کہ اس بیچارے کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ اپنی بیٹی کو کیا جہیز دیتا، یہ کیا یہ رسم ادا کرتا۔ تو اس لیے جب تک مالدار طبقہ آگے نہیں آتا اس وقت تک ہمارے معاشرے میں شادی کی جو رسومات ہیں، جو غیر اسلامی رسومات ہیں، جو ہندوانہ رواج ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غریب آدمی جب ان رسومات کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اس لیے غریب آدمی معاشرے میں اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت نفس بچانے کے لیے، اپنا وقار بچانے کے لیے ان رسومات کو ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں جب رخصتی کا معاملہ آیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا تیاری کر کے آ، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا، جاؤ جا کر میرے یار صدیق اکبر کو بلا کے لے آؤ، عمر فاروق کو بلا کے لے آؤ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر اکابر صحابہ اور قابل قدر شخصیات کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا، اور رخصتی کی یہ تقریب سج گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انتہائی سادہ لباس کے اندر ملبوس ہو کر تشریف لائے، لباس پرانا تھا لیکن دل اجلا ہوا، دل ایمان کی روشنی سے منور، اور چہرے پر اتنا نور کہ آسمان دنیا کے سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا چہرے کے ساتھ تشریف لائے، لیکن اکیلے آئے، تنہا آئے، بارات کے ٹولے کے ساتھ نہیں آئے، لوگوں کے جمگٹے کے ساتھ تشریف نہیں لائے، بلکہ اکیلے اور تنہا تشریف لا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے از خطبہ نکاح ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنا کر ارشاد فرمایا، انی اشہدکم انی زوجت فاطمہ بعلی، میرے یارو گواہ رہنا، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کو اور اس عظیم جوڑے کو اور کائنات کے اس عظیم ترین جوڑے کو یوں دعائیں ارشاد فرماتے ہیں، جمع اللہ شملکما وجمع بینکما مودۃ ورحمہ وبارک علیکما وجعل منکما کنزا طیبا واخرج منکما کنزا طیبا وبارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما مودۃ ورحمہ اللہم الف کما الفت بین الانصار والمہاجرین۔ یوں دعائیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں اور اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عظیم، لاڈلی اور چہیتی بیٹی اپنے مشفق باپ رؤوف الرحیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے انتہائی سادگی کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ تو اتنا آسان نکاح ہے، اتنی آسان شادی ہے، لیکن اس آسان نکاح کو
اس آسان شادی کو آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جوان بیٹیاں اور بہنیں اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کب معاشرے میں پائی جانے والی جو ڈیمانڈ ہے اور معاشرے میں جو مروجہ ڈیمانڈ ہے، جہیز کی ڈیمانڈ، شادی کی رسومات کی ڈیمانڈ، وہ پوری ہو اور ہماری رخصتی عمل کے اندر آئے۔ اس لیے یہ دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں کہ خدا را اپنے اوپر رحم کیجئے، اسلامی معاشرے پر رحم کیجئے اور اپنے نکاحوں کو اور شادیوں کو سادہ بنائیے۔ اسی کے اندر دنیا کی بھی برکتیں ہیں، دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔